ہمارے چینل دینی وسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما فرضنا في أنفسهم، صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کے مہر کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ خاوند اور بیوی کا بھی ہے، میاں اور بیوی کا بھی ہے، جسے رشتہ ازدواج بھی کہتے ہیں۔ کائنات جب بنی تھی تو سب سے پہلا کیا ہے رشتہ، یہی خاوند اور بیوی کا وجود میں آیا تھا۔ میاں اور بیوی کا رشتے سے کائنات بنی تھی، اور جب یہ کائنات ختم ہوگی تو نکاح اللہ ختم فرما دے گا۔ یعنی کیا ہے، کائنات کا وجود بھی کیا ہے، رشتہ ازدواج سے ہوا تھا، رشتہ نکاح سے ہوا تھا۔ میاں اور بیوی کے رشتے کی وجہ سے کائنات کا وجود ہوا تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی رشتے کو ختم فرما دیں گے، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ قیامت کو برپا کرے گا۔ جب کائنات وجود میں آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اماں حوا کو پیدا کیا، اور آدم کا نکاح حضرت حوا سے فرمایا، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ کائنات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور جب کائنات ختم ہوگی تو اللہ اس نکاح کو ختم فرما دیں گے۔ یعنی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جب قیامت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی وفات کرا دیں گے، مسلمانوں کو موت دے دیں گے۔ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب مسلمان کیا ہے، قیامت سے پہلے مر جائیں گے تو کافروں کے اوپر قیامت آئے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کافروں کے یہاں نکاح نہیں ہے، نکاح صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے یہاں ہے۔ تو کائنات کا وجود نکاح کی وجہ سے ہوا۔ کائنات جب ختم ہوگی تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اللہ نکاح کو اٹھا لیں گے تو کائنات کافروں کے اوپر آ جائے گی۔ تو لہذا کیا ہے، یہ کائنات کا وجود کا سب سے پہلا رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا جو ہے، خاوند اور بیوی کا ہے۔ تو لہذا کیا ہے، یہ نکاح بہت اہم ہے۔ اس کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہے، بیوی کے اوپر کیا ہے، اور بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے، اس طریقے سے اس کے اندر پورے کیا ہے حقوق کو بیان فرما دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے یہی ایک صحابی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد بھی آپ ہیں، میرے بڑے بھی آپ ہیں، میرے مشفق اور استاد بھی آپ ہیں، اور میرے مخدوم بھی آپ ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کس طریقے سے شادی کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک روایت کو پیش کیا ہے، تنکح المرأة لأربع،
अरबाइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर तुम क्या शादी करना चाहते हो तो दुनिया के अंदर 4 किस्म की शादियां होती हैं, और वो चारों किस्म की शादियां पहले मैं तुम्हें बताए देता हूँ, उसके बाद अपना मशवरा बताऊंगा, अब तुम्हें इख्तियार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो शादी होती है, सबसे पहले क्या है, जब इंसान शादी करता है, निकाह का रिश्ते को लेकर के जाता है, लिमालिहा, माल को देखता है, और दूसरी वजह क्या है, उसके खूबसूरती को देखता है, उसने जमाल को देखता है। किसी ने माल का लालच हुआ और उसने निकाह कर लिया है, किसी ने क्या है, खूबसूरती के ऊपर फरेफ्ता हुआ, उसने निकाह कर लिया है, और किसी ने क्या है, हस्ब क्या है, माल औलाद के खानदान के बड़े होने को देखा, हस्ब नसब को देखा, रिश्ते निकाह कर लिया है। और चौथा निकाह यह है कि उसने दीनदारी को देखा तो निकाह कर लिया है। तो पहला क्या है, उसने माल को देखा, निकाह कर लिया है, हुस्न जमाल को देखा, निकाह कर लिया है, और क्या है, खानदान की शराफत और बड़े होने को देखा, निकाह कर लिया है। और चौथा निकाह यह है कि उसने दीनदारी को देखा, निकाह कर लिया है। और ए अबू हुरैरा, ये 4 किस्म की शादियां दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। लोग इन्हीं वजह से क्या है, शादियां करते हैं, या तो माल को देखते हैं, या हुस्न जमाल को देखते हैं, या हस्ब नसब को देखते हैं, या दीनदारी को देखते हैं। ए अबू हुरैरा, मैं तेरे लिए क्या है, दीनदारी को पसंद करता हूँ। फस्फर बिज़ातिद दीनी, ए अबू हुरैरा, तू दीनदारी को देख ले, रब तुझे कामयाब भी कर देगा, तुझे क्या है, मालदार भी कर देगा, तुझे कायनात की हर चीज दे देगा, लेकिन पहले दीनदारी को देख। इस हदीस से ये पता चलता है, माल का देखना जुर्म नहीं है, हुस्न जमाल का देखना जुर्म नहीं है, हस्ब नसब का देखना जुर्म नहीं है, लेकिन पहले दीनदारी को देखना चाहिए। जिन निकाह के अंदर, जिन रिश्तों के अंदर दीनदारी को देखा जाता है, वो रिश्ते तूल पकड़ जाते हैं। लेकिन जिन रिश्तों के अंदर माल को देखा जाता है, जिन रिश्तों के अंदर खूबसूरती को देखा जाता है, जिन रिश्तों के अंदर क्या है, खानदान की इज्जत और शराफत को देखा जाता है, उन रिश्तों के अंदर क्या है, अगर दीनदारी को नहीं देखा गया तो वो रिश्ते क्या है, उनके अंदर बिगाड़ होता है, उनके अंदर फसाद होता है, आए दिन झगड़े रहते हैं, आए दिन लड़ाइयाँ रहती हैं। लेकिन अगर दीनदारी को पहले देखा जाए, उसके बाद माल को भी देख लिया जाए, अगर दीनदारी को पहले देख लिया है, उसके बाद खूबसूरती को देख लिया जाए, कोई जुर्म नहीं है। अगर दीनदारी को पहले देखा है, उसके बाद क्या है, खानदान के बड़े होने को देख लिया है, यह भी कोई जुर्म नहीं है। लेकिन सिर्फ माल को देख लिया, सिर्फ खूबसूरती को देख लिया, सिर्फ खानदान की अजमत को देख लिया है, लेकिन दीनदारी को नहीं देखा है, तो लिहाजा क्या है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला रहमतें बरकतें नहीं उतारता है। लेकिन अगर दीन को देखा है, अल्लाह रहमतें उतारता है, अल्लाह बरकतें उतारता है। वो खानदान भी क्या है, उनके ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं, उनके अंदर क्या है, मिलनसारी भी होती है, उनके अंदर बरकतें भी उतरती हैं, रहमतें भी नाजिल होती हैं। ये 4 तरीके की शादी अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा के बारे में बयान फरमाई और अपना मशवरा दे दिया है। ए अबू हुरैरा, पहले दीनदारी को भी देख ले, रब तुझे कामयाब कर देगा, रब तुझे क्या है, इज्जतें भी देगा, दौलतों से भी सरफराज करेगा, मालो दौलत भी दे देगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहले दीनदारी को देख ले। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर और हमारे यहाँ ये पाया जाता है, लड़के की जॉब को देखा जाता है, लड़का कितना क्या है पैसे कमाता है, उसका कारोबार क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसके कारोबार के ऊपर नजर होती है। लेकिन लड़के वाले क्या है, लड़की के माल के ऊपर फरेबता हुए उन्होंने निकाह कर लिया है, उन्होंने शादी कर ली है, क्या है, यहाँ पर फसाद होता है, यहाँ पर बिगाड़ होता है। उसकी वजह यह है कि अगर वो दीनदारी को देख लेते तो लिहाजा खुदा की कसम वो कभी भी एक दूसरे के हक का क्या है, गासिब नहीं बनते। शोहर बीवी के हक को अदा करता, उसके हक को मारता नहीं है, उसके हक को खाता नहीं है। जिसके अंदर डर होता है, रब का खौफ होता है, अल्लाह से डरता है, वो हक को अदा करता है, हक को खाता नहीं है। मैं 2 आयतें पेश करता हूँ। एक आयत क्या है, सूरह रहमान की है, और एक आयत क्या है, सूरह
سورہ نازعات کی ہے، پارہ نمبر 30 ہے، اور ایک کا پارہ نمبر 27 ہے۔ ایک شخص قیامت کے دن کیا ہے اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کو کیا ہے 2 جنتیں عطا کروں گا، ایک نہیں 2 جنتوں کا مالک بناؤں گا۔ پوچھا گیا یا اللہ وہ کون شخص ہوگا جس کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی؟ اللہ نے فرمایا ہے وہ شخص ہوگا جس کے دل کے اندر کیا ہے گناہ کا خوف آیا ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ رب کو کیا منہ دکھائے گا، رب کے سامنے کیا جواب دے گا، رب کے سامنے کس طریقے سے کھڑا ہوگا، اور اس نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کیا ہے کھڑے ہونے سے کیا ہے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، رب کے ڈر کی وجہ سے کیا ہے گناہ سے اجتناب کر لیا ہے، گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ فرماتا ہے میں اس کو 2 جنتوں کا مالک بنا دوں گا، 2 جنتیں عطا کر دوں گا۔ اور سورہ نازعات کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس شخص کے لیے کیا ہے ہلاک ہو چکی ہے جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا ہے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، جس نے کیا ہے ایک دوسرے کے حق کو کھایا نہیں ہے، ایک دوسرے حق کے غصب نہیں کیا ہے، لہذا کیا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو لہذا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے کیا ہے سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر کے کیا ہے اس کی حق کی ادائیگی بھی کیا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کوئی بھائی کے حق کو کھا رہا ہے اور وہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نمازیں کیا ہے قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ حق کا ادا نہیں کر دے گا۔ کوئی شوہر کیا ہے بیوی کے حق کو غصب کرتا ہے، بچوں کے حق کو غصب کرتا ہے، سب طریقے سے حق کو کھاتا ہے، لیکن یاد رکھیے حق کا غصب کرنے والا کیا ہے کل قیامت کے دن کیا ہے میزان عمل کے اوپر آئے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا کہ تو نے فلاں کا حق کو کھایا تھا، بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کیا، بچوں کا حق کیوں ادا نہیں کیا ہے، یہ اس طریقے سے آئے گا، اللہ اسے پکڑ کر کے کیا ہے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ لیکن کیا ہے یہ سب کا سب کب ہوگا جب کیا ہے دینداری ہوگی۔ اگر جس کے اندر دین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ کبھی بھی کیا ہے بیوی کا حق کو غصب نہیں کر سکتا، بیوی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، بیوی کے اوپر شفقت کرے گا، ہمیشہ عزت سے پیش آئے گا۔ لیکن جس کے اندر خوف ہوگا وہ اپنے سسر کا بھی حیا کرے گا، اپنی ساس کا بھی حیا کرے گا، اور اپنے کیا ہے باپ کی بھی حیا کرے گا، اپنی ماں کی بھی حیا کرے گا، اپنی بیویوں کی بھی حیا کرے گا، اپنی اولاد کی بھی حیا کرے گا۔ لیکن اگر کیا ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہے، نہ وہ شوہر کی عزت کرے گا، نہ وہ کیا ہے وہ بیوی کی عزت کرے گا، نہ ماں باپ کی عزت کرے گا، نہ شوہر کی نہ کیا ہے نہ سسر کی عزت کرے گا، اور نہ ساس کی عزت کرے گا، نہ اولاد کی عزت کرے گا۔ لیکن کیا ہے اگر ڈر ہوگا تو وہ سب کی حق کو ادا کرے گا، اس کے اوپر کیا ہے وہ ظالم نہیں بنے گا۔ لیکن آج کیا ہے سماج کے اندر طرح طریقے سے کیس آتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کیا ہے دلی سے ایک کا کیس آیا، 4 سال رشتہ کرنے کے بعد کیا ہے اس نے پھٹ سے رشتے کو ختم کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آئل کیا ہے 4 سال تک لڑکی کے گھر والوں کو ٹلاتا رہا، اور 4 سال جب رشتہ کیا ہے اس کی شادی کا وقت آیا اس نے فوراً انکار کر دیا کہ اس طریقے سے کیا ہے وہ رشتہ کر رہا ہے۔ اگر تجھے منع کرنا ہی تھا فوراً پہلے ہی منع کر دیتا، اس کی عزت کو تو کیا ہے دان نہ کرتا، اس کی عزت کے اوپر کیا ہے حملہ نہ کرتا۔ یہ طریقے سے کیس آتے ہیں۔ ایک قنوج سے فون آیا تھا، وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا، شوہر بیوی کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے، طریقے سے معاملے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا جبکہ کیا ہے وہ دیندار ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، میدان کیا ہے پل صراط لگا ہوا ہوگا، امت گزر رہی ہوگی، اللہ فرمائے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ظالم آئے گا بیوی کا حق کھانے والا، اولاد کا حق کو کھانے والا، بھائی کے حق کو کھانے والا، ماں باپ کے حق کو غصب کرنے والا، یہ پل صراط کے اوپر آ جائے گا۔ اور آنے کے بعد کیا ہے اللہ فرمائے گا وہی ثم لننزعن من كل شيعة، ہم جو ہے اس کو پکڑ لیں گے، اس کے کیا ہے کندھے کو کھینچ کر کے کیا ہے اگر بیوی کا حق کھایا ہوگا اس کے ایک کندھے کو اتار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر ماں باپ کے حق کو کھایا ہوگا دوسرا کندھا اتار کر کے کیا ہے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنا جسم سے گوشت اتر کر کے کیا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور باقی جسم جہنم کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کیا ہے ظلم زیادہ کیا ہے، گناہ زیادہ کیا ہے، نافرمانی زیادہ کی ہے، حق کی تلفی زیادہ کی ہے، تو لہٰذا اس کے پورے جسم کے گوشت کو کیا ہے نوچ کر کے کیا ہے ہم کیا ہے جہنم میں پھینک دیں گے۔ الرحمن عطیہ، جتنا کیا ہے رحمان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا، جتنا بڑا ظالم ہوگا، جتنا بڑا شرکس ہوگا، ہم اتنے ہی کیا ہے اس کے گوشت کو نوچ کر کے اس کی
کھال کو کھینچ کر کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے کیا ہے ہم جہنم میں ڈال دیں گے. تو لہٰذا کیا ہے اس سلسلات کا منظر ہے. حضرت انس بن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کیا ہے تلاش کرنا ہو میدان حشر کے اندر میں کہاں پر تلاش کروں؟ حضرت انس سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس میں پل صراط کے اوپر تجھے مل جاؤں گا. اگر وہاں پر کیا ہے اے اللہ کے نبی نہیں ملے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میدان عمل کے اوپر تلاش کر لینا وہ وہاں پر 100% ملوں گا. کہ اگر وہاں پر بھی نہیں ملے تو لہٰذا کیا ہے حوض کوثر کے اوپر مجھے تلاش کر لینا وہاں پر میں مل جاؤں گا. تو لہٰذا میدان عمل کے اوپر آج لوگ کہتے ہیں عمل کا وزن کس طریقے سے ہوگا؟ عمل تو کیا ہے کوئی جسم والی چیز نہیں ہے. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے جب ٹمپریچر کیا ہے بغیر جسم کا ہے ہوا کو تولا جا سکتا ہے, بخار کو ناپا جا سکتا ہے, دل کی دھڑکن کو کیا ہے جانچا جا سکتا ہے, اور کیا ہے گردوں کو کیا ہے الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے اس کی بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے. تو رحمان کے سامنے بھی کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے تمام اعمال کو کیا ہے میزان عمل کے اوپر پیش کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس نے ظلم کس کا کیا ہے, حق کس کا کھایا ہے, کس کے اوپر زیادتیاں کی ہیں, کس کے حق کو دبایا ہے, بھائی کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے, ماں باپ کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے, اولاد کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے, بیوی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہر ایک کو کیا ہے اس کے اوپر کانٹے پر رکھ کر کے کیا ہے اس کو تولا جائے گا. اگر کیا ہے حق ادا کیے ہوں گے اللہ اسے جنت عطا کر دے گا, لیکن اگر غاصب ہوگا تو لہذا اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو کھینچ کر کے کیا ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر کیا ہے ارشاد فرماتا ہے وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ نے وراثت کے اندر اولاد کا حق بھی رکھا ہے, اللہ نے وراثت کے اندر ماں باپ کا حق بھی رکھا ہے, اللہ نے وراثت کے اندر بیوی کا حق بھی رکھا ہے, شوہر کا حق بھی رکھا ہے, ہر ایک کو حق پہ رکھا ہے. لیکن کیا ہے اگر کسی شخص نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد کیا ہے بیوی کا جو اس کے اوپر حق ہے جسے حق کے مہر کہتے ہیں اگر اس نے ادا نہیں کیا اور وہ بغیر ادائیگی کی کیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے تو لہذا اب اس کی وراثت کے اندر ماں کا حق بعد میں دیا جائے گا, اولاد کا حق بعد میں ہوگا, شوہر کا حق بعد میں ہوگا. لیکن پہلے کیا ہے بیوی کے حق کو ادا کیا جائے گا جو کہ اس کا مہر ہے. لیکن ہمارے سماج کے اندر ہوتا یہ ہے شادیاں تو کرتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کر کے, کروڑوں روپے خرچ کر کے, لیکن جو معمولی سا حق ہے جسے حق کے مہر کہتے ہیں وہ ادا نہیں ہوتا ہے. ساری زندگی کیا ہے وہ اسی طریقے سے گزارتا ہے, لیکن کوئی کیا ہے بیوی کا جو اصل حق ہے حق کے مہر ہے اسے ادا نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑ لے گا تم نے بیوی کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کے حق کو دلوائے گا. یہ بیوی کا سب سے پہلا حق ہے. لیکن شادیاں ہوتی ہیں کروڑوں روپے کے اندر, لیکن شادی کے اندر اسلام کے اندر صرف 6 چیزیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے 2 واجب ہے, 2 فرض ہیں. نمبر 3 کیا ہے 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. 2 فرض کون سے ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو لڑکا دیا ہے اور لڑکی والوں نے کیا ہے لڑکی دی ہے. یہ 2 فرض ہیں جسے ایجاب اور قبول کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے 2 گواہ ہو کم سے کم کیا ہے یہ 2 فرض ہیں اور 1 واجب ہے جسے حق کے مہر کہتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی انفسہم. اللہ فرماتا ہے ہم نے حق کے مہر کو رکھا ہے, ہم اس کو کیا ہے فرض کرنے والے ہیں. اب حق کے مہر کتنا ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم. کم سے کم کیا ہے حق کے مہر 10 دراہم ہونا چاہیے, جس کی موجودہ وزن کے اعتبار سے موجودہ رائج السکہ کے اعتبار سے کم 5000 روپیہ ہے. لیکن یہی نہیں ہے, اس سے زیادہ جتنا آپ دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں. چوتھے پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کیا ہے شوہر اپنی بیوی کو حق کے مہر کے طور کے اوپر سونا بھر بھی کیا ہے اس کا گھر ادا کرنا چاہے, کائنات کی ہر چیز دینا چاہے حق کے مہر کے اندر تو اس کو دے سکتا ہے. لیکن 10 دراہم سے کم کیا ہے حق کے مہر نہیں ہو سکتا. یہ بیوی کا سب سے پہلا حق ہے. تو 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے جسے حق کے مہر کہتے ہیں اور 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 خطبہ نکاح ہے. اگر خطبہ نکاح کیا ہے نکاح کے اندر نہیں پڑھا گیا تب بھی کیا ہے نکاح ہو جائے گا, لیکن سنت ادا نہیں ہوگی. اور دوسری سنت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام جب نکاح پڑھایا کرتے تھے چہرے ہوتے تھے
اللہ کے نبی اٹھا کر کے کہ عوام کے اوپر اس طریقے سے پھینک دیا کرتے تھے کہ جس کو جو ملے وہ اٹھا کر کے کھا لے. یہ دوسری سنت ہے. اور تیسری سنت کیا ہے؟ یہ ولیمہ ہے. شادی کے اگلے دن کیا ہے؟ یہ ولیمہ کے اندر یہ بھی سنت ہے. تو 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. چھٹی اور 7ویں چیز کیا ہے؟ اسلام کے اندر شادی کے اندر نہیں ہے کہ فلاں رسم ہے، آج فلاں رسم ہے، آج یہ ہوگا، کل کو ہلدی لگے گی، فلاں دن یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا. یہ ہماری بنائی ہوئی رسمیں ہیں. اسلام کے اندر شادی کیا بہت آسان ہے. صرف 6 چیزیں ہیں. نمبر 1 2 فرض ہیں، نمبر 1 واجب ہے، 3 ہو گئے اور 3 سنتیں ہیں. اس کے علاوہ 7ویں چیز نہیں ہے. یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. ہم نے نکاح کو کیا ہے بہت مشکل بنا دیا ہے. آج غریب گھرانے کی بیٹیاں کیا ہے ان کے آنسو نکلتے ہیں. وہ ساری عمر کیا ہے گھر کے اندر پڑی اپنی عمر کو ضائع کرتی ہیں. کل قیامت کے دن کیا ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. کل قیامت کے دن کیا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ میاں اور بیوی کے جو حقوق ہے، شوہر کے جو حقوق ہے بیوی کے اوپر، ان کو بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیوی کا جو حق ہے شوہر کے اوپر اسے بھی حق کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا ہے آج سے یہ عہد کر لیں جن کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے اپنی بیویوں کو کیا ہے اگر حق کے مہر نہیں دیا ہے تو وہ آج ہی سے یہ تہیہ کر لیں، عہد مسلم کر لیں، عزم مسلم کر لیں. ہمیں جانے کے بعد کیا ہے اپنی بیویوں کو کیا ہے سب سے پہلے حق کے مہر ادا کرنا ہے. یہ حق کے مہر کیا ہے اس کے اوپر واجب ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس سے معاف کرا لیا جائے کہ مرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں معاف کر دو، معاف ہو جائے گا. اس طریقے سے معاف نہیں ہوتا ہے. آپ بیوی کے ہاتھ میں کیا ہے حق کے مہر کو ادا کر دیں اور اس سے کہہ دیں اس کی سیاہ کی مالک تو ہے، سفید کی مالک تو ہے، تو چاہے تو اسے کیا کسی کو صدقہ کر، یہ کسی فقیر کو دے، یہ اپنے پاس رکھ، جس طریقے سے چاہے. یہ تیرا حق ہے، میں نے تجھے دے دیا ہے. اب اگر وہ لوٹا دے تو لہٰذا تب معاف ہوگا. لیکن اس طریقے سے زبان سے کہنے سے اس طریقے سے معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ قیامت کے دن اس کا ہمیں کیا ہے ادائیگی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو بیویوں کو حق کے مہر نہیں دیتے ہیں ظالمین کی سب کے اندر کھڑا کر دے گا اور انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے میری الفت مدینے